السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ سے ایک ٹاپک جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی عطا کی، گو کہ قرآن سارے کا سارا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ صحیح البخاری۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یعنی کہ ایسی کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی جو کہ عرش کے خزانے میں سے ہو۔ ان کو پڑھنے کے بے شمار فائدے، کیا فرمایا کہ جو پڑھ لے تو اس کو بہت فائدہ ہے، ایسا فائدہ کہ رات بھر کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ آیات کون سی ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے اور اس کے لیے، اور جو برائی کرے وہ اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ وہ پتہ چلا
کہ ان آیات کو پڑھنے کا صرف اپنے لیے فائدہ نہیں بلکہ حفاظت، فائدہ اور خاص کر کفر سے بچنے کے لیے یہ آیات پڑھنی سب سے بہترین ہے۔ جس طرح آج کل کفار کا دورہ ہے اور وہ مسلمانوں کو نقصان در نقصان پہنچا رہے، اور مسجد اقصیٰ کا معاملہ بھی اس طرح ہے، تو خوب ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ رات کو سونے سے قبل تو ضروری پڑھنی چاہیے، لیکن ہر وقت ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ ٹرانسلیشن کا بھی ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے یہ قبول فرما لیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ